بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرد و خواتین کے لیے جنابت کی حالت میں غسل کے بنا سونا جائز ہے؟ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کے کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندھنے سے بے برکتی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کو رد کرتی ہے۔ جب بھی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کاج کرنا جائز ہے۔ لہٰذا مرد و عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جب بھی جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کریں، کھانا تیار کر لیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جنبی بھی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے میں مجھے ملے تو میں وہاں جنبی کی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کی راہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جنبی میں تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حالت جنابت کی نجاست حکمی ہے، حسی نہیں، لہٰذا جب بھی حالت میں بیٹھیں جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسرے کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانا پکانے سے کھانا پلید ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز بھی ہے کہ ہر شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی میں ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں، میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب بھی جنبی حالت میں ہوتے تو احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، نماز کے لیے اذان کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے۔ میں ان کے سر سے پانی گزرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیمم کر لیتے۔ میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ سونے سے قبل غسل کرتے ہیں یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے، اور کبھی کبھی وضو کر لیا کرتے تھے اور سو جاتے اور کہتے کہ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتا ہے، یعنی احتلام اور جمع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے سو جایا کرو۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور لوگوں نے صفیں باندھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے غسل نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا تو سب اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ گھر واپس گئے اور واپس آئے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا اور حال یہ تھا کہ آپ نے غسل کر رکھا تھا اور ہم صف باندھے کھڑے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو جب بھی حالت میں ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی بھی حالت میں سو سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے کہ جب بھی اس شخص سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، اور خاص کر جب وہ اپنی دوسری بیوی سے جمع کرنا چاہے جس سے ڈیمانڈ نہیں کرتا، اس لیے اپنے عضو کو دھونا زیادہ مستحب ہے۔ ہم بستری کے لیے یہی افضل ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے پاس سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ غسل کے بغیر سونا کھانا سب جائز ہے، مگر غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرتا تب تک وضو کر لے یا وضو کرنا بہتر ہے۔ واجب نہیں یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جب بھی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک حالت میں سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا ذمہ سے فراغت ہو، اس کے بعد سونے کے ارادہ یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو، ایسی شکل میں جمع کا وضو کر لینا سنت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسان ہیں کہ اس نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں شامل کرے۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں ایک لائن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ضرور ٹائپ